اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور ائمہ و خطباء مساجد، وحدت امت یا اتحاد امت یہ ان بنیادی اہداف میں سے ہے جو ہمارے دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اس کو حاصل کیے بغیر امت کے غلبے، دین کے احیاء اور اسلامی تصورات کی سپرمیسی اور تفوق اس کے بغیر ناممکن ہے۔ امت کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ گروہ ہوتا ہے، وہ جماعت ہوتی ہے جو اسلام کے اہداف، طریقہ کار، اس کی فکر، اس کے علم، اس کی تہذیب و تمدن اور اس کے اقدار اور ویلیوز پر باہمی متفق ہوں اور اس امت کے تمام عناصر ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہوں۔ ویسے امت کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ امت کا تعلق یا اس کے اشتقاقات میں سے ہے یا سے یہ مشتق ہے، اور کے مطلب ماں کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق جڑ پر، بنیاد پر، اصل پر بھی ہوتا ہے۔ درخت کی جڑوں کو، درخت کے مٹی کے اندر دبے ہوئے حصے کو بھی اس درخت کی یعنی ماں کا مقام دیا جاتا ہے، اور اس جڑ کے طفیل ہی اس درخت کو برگبار لانے یا سایہ دار بننے کی توفیق ملتی ہے۔ امت عربی زبان کے اس لفظ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف اس انسانی گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اسلام کے جملہ مقاصد، اہداف اور طریقہ کار پر متفق ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اس گروہ کا تعلق اپنی اصل سے جب تک نہیں ہوگا تو یہ امت سے مشتق نہیں ہو سکے گی۔ اس امت کی اصل اور اس کی جڑ کی حیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا کتاب و سنت کے ان مبادیات اور اساسیات کی ہے جن کو ہم عقیدے کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اسلامی امت ضروری نہیں ہے کہ یہ 1.5 ارب انسانوں پر مشتمل ہو۔ یہ جماعت اور امت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار یہ ایک فرد کی ذات میں بھی مرتکز ہو جاتی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتاً قانتاً للہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار ایک فرد اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے، جب اس کو اپنی تعلیمات کا اور اپنی مبادیات کا احساس اور شعور ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، تو وہ شخص اگرچہ
ہوتا تنہا ہے لیکن اپنی ذات میں وہ ایک انجمن اور امت کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جب ہم امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں وحدت اور اتحاد کے معنی از خود شامل ہوتے ہیں۔ اتحاد امت کی جب ہم بات کرتے ہیں، وحدت امت کی بات کرتے ہیں، تو یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو خود امت کے لفظ میں موجود ہے۔ لہذا امت کا ایک ہونا، متحد ہونا، اس کا جسد واحد بننا، اس کا کچھ چیزوں پر اکٹھا ہونا، یہ امت کے بنیادی مفہوم میں خود بخود شامل ہے۔ دیکھیے اس وقت جس کو ہم امت اسلامیہ کہتے ہیں، امت مسلمہ کہتے ہیں، تقریباً 55-60 ملکوں پر یہ امت مشتمل ہے۔ ان کی اپنی حکومتیں 55-60 ہیں، اور تقریباً دنیا کا 20%، 25% آبادی پر یہ امت مشتمل ہے۔ 1.5 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے، 5-5.5 ارب کی آبادی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ مسلمانوں کی، جن کی ایک بڑی تعداد تو ان 50-55 ملکوں میں رہتی ہے، لیکن اس کا کم از کم 33-35% حصہ جو ہے وہ دیگر بڑے بڑے ممالک میں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی رہائش پذیر ہے۔ گویا پورے معمورے کے اوپر، پورے کرۂ ارض کے اوپر امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ امت چونکہ اپنے افکار اور اہداف پہ متفق ہے، لہذا اس کے اس انتشار کے باوجود، پھیل جانے کے باوجود، یہ اپنے افکار میں، اپنے مقاصد میں، اپنے اہداف میں متفق ہے، اور اسی لیے اس کے اوپر امت مسلمہ کا، امت واحدہ کا، ملت مسلمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم جب اپنی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مسلمانوں کے غلبے کے ابتدائی دور میں جب مسلمان جزیرہ نما عرب سے نکلنے لگے تو اس وقت ہمارا ٹکراؤ ہوا، تصادم ہوا ایک یونانی فلسفے کے ساتھ۔ یونانی علوم، یونانی فلسفہ، یونانی عقلیات، یونانی علوم فنون کا منتقل ہونا عربی کی طرف، یہ ہمارے لیے ایک ایسا دھچکا تھا جس نے ہمیں ایک دفعہ لرزا دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ مدتوں سے ایک تہذیب و تمدن رکھنے والی قوم، ایک ثقافت رکھنے والی قوم، علمی تاریخ رکھنے والی قوم سے جب ہمارا ٹکراؤ ہوا تو اس علم کے مقابلے میں ہم ابتدائی دھچکے میں مار کھا گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ وہ یونانی علوم اور فلسفے کی جو یلغار ہمارے اوپر ہوئی تھی 3ری، 4تھی، 5ویں صدی میں، تقریباً امام رازی اور امام غزالی جیسے جلیل القدر لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس فتنے کا سدباب کیا، بلکہ انہی کی زبان میں، انہی کی عقلیات میں، انہی کے فلسفے کے مطابق، انہی کی منطق کے مطابق ان پر رد بھی کیا، اور اسلامی مبادیات، اسلامی عقائد، اسلامی افکار کا صحیح ہونا ثابت کیا۔ تفسیر کبیر کا مطالعہ کیجئے، آپ پر یہ بات کھل جائے گی۔ امام غزالی کی کتابیں پڑھیے، المستصفیٰ پڑھیے اصول فقہ میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اصول فقہ کی زبان استعمال کرتے ہوئے بھی وہ کس طریقے سے یونانی علوم اور فلسفے کے انداز میں، ان کی زبان میں رد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پہلا ایک حادثہ پیش آیا تھا ہماری تاریخ میں، لیکن یونانی فلسفہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوا تھا۔ یونانی فوج یا عسکر اور جیش کے مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ایک فکری یلغار تھی، ایک علمی یلغار تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ اس کے لیے اس وقت تیار نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ہی امت کے اندر وہ افراد پیدا فرمائے جنہوں نے اس مشکل کا حل پیش کیا اور اس فتنے کا سدباب کیا اور امت کو اس مصیبت سے نجات دلائی۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے اوپر ایک اور غلبہ یلغار ہوتی ہے تاتاریوں کی۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بغداد کو تاراج کرنے والے تاتاری تھے۔ تاتاری بذات خود ایک
وحشی قوم تھی، منگولیا سے اٹھی اور پورے مصر تک کے ان علاقوں پر چھا گئی، جو چیز ان کے سامنے آئی اس کو تاراج کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے دارالحکومت کو بھی انہوں نے تاراج کر دیا، کتابیں بہا دیں، علماء کو قتل کیا، ایک عجیب طرح کا ظلم ہوا اس زمانے میں۔ لیکن وہ مسلمان جو مغلوب ہو گئے تھے عسکری میدان میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دین اور ان کے فلسفے میں اور ان کے علم میں وہ چیز رکھی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ فاتح قوم 50 سال کے اندر مغلوب بن گئی، اور پھر وہ منگولین، وہ تاتاری مسلمانوں کا دفاع کرنے والی قوم بن گئی۔ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مسلمانوں کا، اسلام کا دفاع کس طرح کیا جائے۔ ان دونوں چیلنجوں کو اور ان دونوں یلغاروں کو آپ اپنے سامنے رکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر یلغار نے ہماری وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، علمی میدان میں ہو یا عسکری میدان میں ہو۔ ہم ان سے مار کھا گئے وقتی طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کے طفیل ہمیں اس مقام پر پہنچایا کہ علمی یلغار کے مقابلے میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوئی، اور عسکری یلغار کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے ایک فتح عطا کی جس میں ہماری کارکردگی کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ اس دین کا حصہ تھا کہ اس نے ان لوگوں کو خود فتح کیا اور وہ ہماری جگہ خود دین کے مبلغ اور داعی بن گئے۔ یہ دو چیلنجیں اور دو تحدیات ہماری تاریخ میں بڑی اہم ہیں۔ میں یہ تمہید تھوڑی ہی طویل کیے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جب اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور اس میں علماء کرام کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پس منظر اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کس چیز نے ہمیں تخت و تاراج کیا، کس چیز نے ہماری وحدت کو پارا پارا کیا، کس چیز نے ہمیں تقسیم کا شکار کیا، اور کس چیز نے ہماری یکجہتی کو منقسم کر دیا اور ہم اس قابل نہیں رہے کہ اپنا فریضہ انجام دے سکیں۔ ان دونوں یلغاروں کے مقابلے میں آج ہم ایک اور یلغار سے ہمارا سامنا ہے۔ یہ جو یلغار اس وقت ہے، جس کو میں مغربی یلغار کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو چاہیں تو مغربی یلغار کہیں، چاہیں تو غیر اسلامی یا اینٹی اسلامک حملہ کہیں، یا امریکی یلغار کہیں، یہ حملہ ہمارے اوپر جس کیفیت میں ہوا ہے اور جس نے ہماری وحدت کو، ہمارے اتحاد کو پارا پارا کیا ہے، اور جس نے ہماری اس باڈی کو جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں، محور علماء کرام، ان کو بھی تقسیم کر دیا ہے باہمی، اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے ناقابل بنا دیا ہے۔ یہ یلغار تھوڑا سا اس کے پاس ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے یونانیوں کا مقابلہ کیا اور آپ جیت گئے، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے تاتاریوں کا مقابلہ کیا اور دین ان پہ خود بخود غالب آ گیا۔ جس یلغار سے آج آپ کا سامنا ہے وہ یلغار کثیر الابعاد ہے، اس کے ڈائمینشنز بہت ہیں، کثیر الجہتی ہے۔ یہ صرف کوئی علمی یلغار نہیں ہے کہ یورپ کے سائنسدان اٹھے اور انہوں نے آپ کے سامنے ایک علمی فلسفہ پیش کر دیا اور آپ اس سے مروب ہو گئے، کل ایک نیا سائنسدان اٹھ جائے گا، آپ بھی ایٹم بم بنا لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، صرف سائنسی یلغار نہیں ہے، صرف علمی یلغار نہیں ہے، یہ نظریاتی یلغار ہے، یہ تہذیب اور تمدن کی یلغار ہے، یہ حملہ ثقافتی حملہ ہے، یہ آپ کے عقیدے کے اوپر ایک حملہ ہے۔ جو حملہ آور ٹیم آئی ہے یہ صرف اپنے ساتھ منطق اور فلسفے کی کتابیں نہیں لائی ہے، یہ اپنے ساتھ ایک تہذیب لے کے آئی ہے، یہ اپنی ایک ثقافت لے کے آئی ہے، یہ عسکری حملے کے لیے بھی تیار ہے اور ہر وقت حملہ کر سکتی ہے اور کر رہی ہے، لیکن اس عسکری حملے کے پس پشت اس کے پاس جو دیگر حملے کی قوتیں موجود ہیں، ہمیں ابھی تک ان کے ان مختلف ڈائمنشنز کا ادراک بھی نہیں ہے کہ حملہ کہاں کہاں سے ہو رہا ہے، کدھر سے ہو رہا ہے۔ میرے جی اوز، گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس سے کتنے متاثر ہو رہے ہیں، این جی اوز اس معاملے میں کتنے مؤثر ہیں اور فعال ہیں، اور کدھر کدھر سے گھوم گھما کے وہاں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔
کہاں سے ہمارے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے، کہاں سے ہمارے عمل پر ضرب پڑتی ہے، کہاں سے ہماری فکر پر ضرب پڑتی ہے، کہاں سے ہمارے تعلیمی نظام پہ ضرب پڑتی ہے، کہاں سے ہمارے جو میتھڈالوجی ہے ریسرچ کی وہ اس سے کیسے متاثر ہوتی ہے، میرے نصابیات اس سے کیسے متاثر ہوتے ہیں، میرے علماء کرام اور میرے علمی لوگ جو ہیں ان کو کس انداز سے مادی طور پر اور روحانی طور پر متاثر کیا جا رہا ہے۔ یہ یلغار ایک ہمگیر یلغار ہے، کمپریہنسو یلغار ہے۔ اس یلغار کا تصور کرنا ہی بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنا بذات خود بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ بات پھر عرض کروں کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے ایک فوج تیار کر لی افغانستان کے پہاڑوں میں اور وہ امریکہ کا مقابلہ کر لے گی اور امریکہ پسپا ہو جائے گا۔ نہیں، امریکہ اپنی زمین پر نہیں لڑ رہا ہے، آپ کی زمین پر آپ سے لڑنا چاہتا ہے۔ آپ کے دشمن آپ کے گھر میں گھس کر آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ ہی کے لوگوں کو اپنے طفیلی بنا کے آپ کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہیں اور آپ کو ان کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا یلغار، ایسی یلغار ہے، ایسا حملہ ہے جس کے بارے میں سوچنا بھی بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھ لینا اس سے زیادہ بڑی بات ہے، اور پھر اس کے رد عمل میں جواب تیار کرنا۔ اللہ کرے کہ ہمارے علماء امت میں سے، رجال کار میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اس یلغار کی حقیقی ماہیت کو ہمارے سامنے پیش کریں، اس کے جو اثرات ہم پر ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے واضح کریں، اور اس سے بچنے کے لیے طور طریقے اور لائحہ عمل بھی وضع کریں۔ دوستو، یہ موضوع جو ہے بہت لمبا ہے اور میں اس کے کا حق تو تفصیل سے ادا نہیں کر سکوں گا۔ نہ اتحاد امت کے موضوع پہ میں پرانے گھسے پٹے چند جملے کہہ کے آپ کا وقت ضائع کرنا چاہوں گا۔ اتحاد امت کیا چیز ہے، اتحاد امت کیسے ہو سکتی ہے، علماء اس میں کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ ہم ہر نجی محفل میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور بڑی ایک لمبی لا حاصل سی سے نتائج بھی ہم اخذ کر لیتے ہیں، لیکن عملی میدان میں پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں کل کھڑے تھے۔ میں جس چیز کی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں اتحاد امت کے حوالے سے اور ہماری علماء کرام کے طبقے کی ذمہ داری کے حوالے سے، وہ حقیقت میں ایک مختصر سا نقطہ ہے جس پر اگر آپ اور ہم مل بیٹھ کر غور کر لیں تو شاید کوئی چیز ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کثیر الابعاد یلغار کی حقیقت سے آگاہ بھی ہو سکیں اور اس کے جواب میں کوئی چیز ہم تیار بھی کر سکیں۔ دیکھیے، میں نے جس یلغار کا اور جس حملے کا ذکر کیا ہے، اس حملے اور یلغار سے ہماری اتحاد امت ختم ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ افغانستان پر حملہ ہوتا ہے تو معتمر اسلامی جو بہت بڑی باڈی ہے مسلمان ملکوں کی، وہ اس موضوع پر اپنا اجلاس بھی طلب نہیں کر سکی ہے۔ اتنی استطاعت بھی ان کو نہیں تھی کہ اپنا اجلاس طلب کر لیں۔ رابطہ عالم اسلامی دھیلے کا پیغام کسی کو نہیں منتقل کر سکی ہے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم جو مسلمان ملکوں کی تنظیم ہے، کوئی 57-55 ملکوں کی، انہوں نے بڑی مشکل سے ایک اجلاس طلب کیا، اور اس کے نتیجے میں اس میں جو اعلان نے کیا وہ یہ ہے کہ افغانستان پر تو حملہ کر دیا گیا ہے، کسی اور ملک پر حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ جیسے کہتے ہیں دو لڑ رہے تھے، کہہ رہا تھا اب کیا مار، ذرا نیچے پڑا ہے وہ تھپڑ کھا رہا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب کیا مار۔ اسلامی کانفرنس نے یہی کہا کہ اب کیا مار، دیکھ تو صحیح کیسے مارتا ہے۔ ہماری کیفیت سیاسی بنیادوں پر یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں مارتا ہے تو ہم رو بھی نہیں سکتے ہیں، روتے ہیں تو پھر تھپڑ پڑتا ہے، روتا ہے تو رونے کا کیا حق ہے تمہیں؟ اس اسپیکٹرم سے تمہیں نکلنے کا حق نہیں ہے۔ ہم نے جو دائرہ کار تمہیں دیا ہے اس کے اندر گھومو، اس سے باہر نکلو گے تو اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی یلغار ہے، بڑا حملہ ہے، اس سے ہماری وحدت جو پارا پارا ہو گئی ہے، ہم اس کے رد عمل میں کیا کریں؟ جب ہم یہ آواز لگاتے ہیں تو ایک حکیم کی آواز آتی ہے، اقتصادی تعاون کی ضرورت ہے، اقتصادی تعاون چاہیے تاکہ مسلمان اقتصادی قوت بن جائے، تو اس کے بعد یہ کچھ کر سکیں گے۔ اچھا بھائی، اقتصادی تعاون کے لیے سیاسی قربتیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
اگر 50-60 ملکوں کو آپ اقتصادی قوت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان 50-60 ملکوں کے درمیان سیاسی رابطہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر افغانستان پٹتا ہے، عراق مرتا ہے اور آپ اجلاس بھی نہیں طلب کر سکتے ہیں تو اقتصادی تعاون کے لیے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کے اکٹھے ہونے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم ملائیشیا سے خام تیل خریدتے ہیں تو امریکی صدر کہتا ہے کہ تم نے اگر یہ خرید لیا تو میں فلانا جہاز کے اسپیئر پارٹس نہیں دوں گا تمہیں. یہ تم جرمنی سے خرید رہے تھے، جرمنی سے ہی خریدنا ہوگا تمہیں، چاہے تمہیں ملائیشیا سے کتنا بھی سستا ملے. نہیں، وہاں سے خریدو گے جہاں سے ہم کہہ رہے ہیں. ہمیں اپنا آئل خریدنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پریشر ہمارے اوپر کریٹ کر دیا جاتا ہے. لہذا جو حکیم صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ اقتصادی تعاون کی ضرورت ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بھائی کوئی سیاسی روابط بھی ہونے چاہیے کہ نہیں؟ سیاسی قربت ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سیاسی قربت ہمیں چاہیے تو بھائی ہمیں کوئی نظریاتی تعلق بھی تو ہونا چاہیے، کسی نظریے پر ہم اکٹھے ہوں گے نا. کوئی اصول ہمارے نظریاتی ہوں گے تب ہم اکٹھے ہوں گے. بھائی اگر اصول اور نظریہ ہمارا ایک ہے ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یکجہتی چاہیے، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. پہلے ہم اکٹھے ہوں گے تو نظریے کی بات ہوگی، نظریے کی بات ہوگی تو سیاسی قربت کی بات ہوگی، سیاسی قربت کی بات ہوگی تو اقتصادی تعاون کی بات ہوگی. یہ آپ صغرے کبرے میں لاتے جائیں کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ امت کے تھنک ٹینک کا کام ہے. یہ امت کے اندر تھنک ٹینک ہونے چاہیے. یہ میری طرح کا ایک مولوی اٹھ کے آ کے ایک تمہید باندھ دے اور ایک بات کہہ دے، اس سے بات نہیں چلے گی. اس پر تو لے دے ہونی چاہیے، ڈسکشنز ہونے چاہیے، بیٹھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. جو رکاوٹیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، جو داخلی موانع ہیں، جو خارجی موانع ہیں، ان چیزوں کو سمجھا جائے. اس کے بعد کہیں آپ ایک ایسی صورت بنا سکتے ہیں کہ اس یلغار کے مقابلے میں کوئی اپنی پلاننگ پیش کر سکتے ہیں، کوئی منصوبہ بنا سکتے ہیں اور اس کی تنفیذ کے لیے کوئی جدوجہد کر سکتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو مولوی صاحب نے بات بڑی لمبی کر دی اور مہنگی بھی کر دی. اس کا مطلب یہ کہ 100 ناتے 100 سکھ، ایک ناتے 100 سکھ. ایک نہ کرو بھائی، ٹھیک ہے کرتے رہو امریکہ میں، تم نے جو کرنا ہے ہم بیٹھے ہیں، جتنا مارنا ہے مار کے دیکھ لو. میرا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے. میں جس نقطے پر آپ حضرات کے پاس آنا چاہتا ہوں وہ بالکل ایک آسان اور سلیس نسخہ ہے، وہ مشکل نسخہ نہیں ہے. اس پورے یلغار کو سمجھنے کا کام یہ ایرے غیرے نتھو خیرے کا نہیں ہے، یہ علماء کرام کا کام ہے، یہ سائنسدانوں کا کام ہے، یہ جامعات کا کام ہے، یونیورسٹیز کا کام ہے، ان کے تھنک ٹینکس کا کام ہے کہ وہ سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے. اگر ہمارے جامعات رٹے کے میدان سے نکل کے ریسرچ کے میدان میں داخل ہو جائیں اور ہمارے علماء کرام باہمی فرقہ واریت سے نکل کے دین کے اصولوں اور اساسیات پر گفتگو کرنا شروع کر دیں تو حل نکل سکتا ہے. لیکن جس کا کام اسی کو ساجھے، یہ میری طرح کے امام مسجد کا کام نہیں ہے، یہ تھنک ٹینک کے مفکرین کا کام ہے، پائے کے سوچنے والے علماء کرام جو ان موضوعات کو سمجھتے ہوں ان پر کام کریں. آپ کہیں گے تو پھر اتنی لمبی تقریر کے نتیجے میں ہم سے کیا واسطہ ہے اس بات کا، ہم کیا کریں؟ میں یہی بات عرض کرنا چاہوں کہ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے. جس کو آپ کو پروموٹ کرنا ہے، جس کو آپ نے بڑھانا ہے، جس کو آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے، خود اس پہ عمل کرنا ہے، وہ ایک بڑا آسان سا اور سلیس سا نسخہ ہے. دیکھیے، جامعات میں، تحقیق گاہوں میں، درسگاہوں میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ علوم اور فنون کی وحدت ہے. اسلام نے ہمیں جو علم کا تصور دیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے تحقیقی مراکز اور جامعات جب کام کریں گے تو ان کی اس ریسرچ سے وہ کمپلیں پھوٹیں گی جن کو آپ دینی علوم اور دنیاوی علوم کہتے ہیں. اس وقت تو آپ کے پاس علوم وہ ہیں جو کسی نے آپ کو دیے ہیں نا، آپ کے علوم تو نہیں ہیں. آپ کو تو جو علوم دیے گئے ہیں کہیں سے دیے گئے ہیں. جتنے آپ کے علوم جامعات میں پڑھائے جاتے ہیں ان میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ بھائی باہر سے جو چیز جیسی آئی میں نے پڑھانی شروع کر دی. سمجھ نہیں آ رہی تھی، بچے سے کہا رٹا لگاؤ، رٹا لگا کے پاس ہو جاؤ. کرنی تم نے کلرکی ہے، ویسے بھی ریسرچ کے میدان میں تم نے کہیں جانا نہیں ہے، تم نے کوئی لیبارٹریز میں بیٹھنا نہیں ہے، لہٰذا
پاس ہونے کے لیے رٹا کافی ہے. علوم و فنون کے پیدا کرنے کے لیے جامعات کو اور علماء کرام کو اپنا صحیح کردار ادا کرنا ہوگا. یہ تو ہمارے بس میں ہے نا بھائی. یونیورسٹی میں تو ہم نصاب بنا سکتے ہیں نا, اپنے مدرسے میں تو بنا سکتے ہیں نا, اپنے جامعہ کا نصاب تو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر علوم اور فنون کی یہ وحدت ہمیں نصیب ہو گئی اور ہم نے تعلیمی نصابات کو اس کام کے قابل بنایا کہ یہ جو لوگ پڑھیں گے میرے معاشرے کے سسٹم کو چلائیں گے, ان کو ہم نے یہ کام سونپنے ہیں اور ان سے یہ کام لینے ہیں. لیکن یہاں پر ہماری سوئی جہاں اٹکتی ہے وہ ایک اور بڑی حساس جگہ ہے. ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اکثر فرمایا کرتے تھے, اور میں وہی چیز سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب دینی معاملات کی بات ہوتی ہے, علوم اور فنون کی ترتیب کی بات ہوتی ہے, نصابات کی تشکیل کی بات ہوتی ہے, تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین ایک جامع اور ہمگیر دین ہے, اور اس دین کے معاملے میں جب بھی کوئی بات ہوگی تو معیار اور کرائٹیریا کتاب و سنت کا متفقہ وہ چیز ہوگی, وہ خاکہ ہوگا جو ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے دین کے اساسیات ہیں, مبادیات ہیں. جب دین کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ پہلے سٹیج پر سمجھ لیں کہ دین کے معاملات بقول ڈاکٹر غازی صاحب کے 4 مراحل میں ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے دعوت دین کا, جس کے لیے وہ تبلیغ دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دعوت دین کا کام یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا یہ کام ہے کہ میں دین کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤں, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, جس کو میں دعوت پہنچاؤں وہ دین کی دعوت ہو. یہ دین کی دعوت کیا ہے؟ دین کیا چیز ہے؟ یوں سمجھیے, دین تو بھائی ان اساسیات اور مبادیات اور عقائد کو کہا جاتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں. ان مبادیات میں صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی جھگڑا نہیں تھا. صحابہ کرام نے پیغام اوروں تک پہنچایا, کوئی اختلاف اس چیز میں نہیں تھا کہ دین کیا چیز ہے. اختلاف جس چیز میں ہوا وہ اس سے آگے ایک اور مرحلہ ہے. دعوت دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا دین اس انداز سے لوگوں تک پہنچائیے اور ڈسکس کیجئے جس انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچایا ہے. وہ دین کی اساسیات ہیں, مبادیات ہیں, فرائض ہیں, حرام ہیں, جو 2 ٹوک چیزیں ہیں جن کو آپ منسوس کہتے ہیں, منسوس امور. کوئی اختلاف نہیں, دین وہی ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام میں اختلافات تھے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ دین کے اختلافات نہیں تھے, وہ شرعی احکام کی تعبیر کا اختلاف تھا. شرعی احکام کی تعبیر کا اختلاف تھا, وہ دوسرے مرحلے کی چیز ہے, اس کو ہم تعلیم شریعت کہتے ہیں. شریعت جب کسی کو سمجھاؤ تو وہ اور چیز ہے, دین کسی کو سمجھاؤ تو وہ اور چیز ہے. دین میں کوئی اختلاف نہیں, ہم سب مسلمان ہیں. شریعت کی تعلیم میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما سکتی ہیں کہ رحم اللہ فلانا سمع ولم یعی, رحم اللہ عمر سمع ولم یعی. کئی صحابہ کرام کے بارے میں بات ہوئی, اختلاف رائے. عذاب قبر کے بارے میں مسئلہ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ ام المؤمنین نے یہی فرمایا کہ سمع اللہ رحم اللہ فلانا, اللہ اس پر رحم کرے, اس نے بات سنی صحیح پر سمجھا نہیں, کوئی گالی نہیں دی, کسی کو ضال اور مضل نہیں کہا, کسی کی تکفیر اور تفسیق نہیں کی, کہا رحم اللہ فلانا. بھانجا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ام المؤمنین خالہ جی فلانے کہتے ہیں کہ غسل کے وقت چوٹیوں کا بالوں کا کھولنا عورت کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جا کے ابن مسعود سے کہہ دو